المرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، شوق سے، ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج ذوالقعدہ شریف کے اس دوسرے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسجد میں اور اس دربار عالیہ کی برکات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ یہ حج کے مہینوں کا آغاز ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اشہر حرم قرار دیا ہے، یعنی یہ حرمت والے مہینے ہیں جن میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ تو سال کے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا، یعنی ان کا ایک خاص سٹیٹس ہے، خاص وقار ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا خاص مقام ہے۔ اور ان مہینوں کے اندر اسلام لانے سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی جو عرب تھے وہ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا کرتے، اور جب یہ مہینے داخل ہو جاتے تو اس میں قتل و غارت اور جنگ و جدال کو روک دیتے۔ تو گویا ان مہینوں کا احترام اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، اور اسلام نے پھر اس احترام کو اسی طرح باقی رکھا۔ اور پھر ذوالحج کے 10 دن جو عنقریب شروع ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو پورے سال میں نیکی اور خیر کا عمل کسی اور دن میں اتنا پیارا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو پیارا اور محبوب ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اور ان 10 راتوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سال کے اندر بڑا خصوصی عمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو سورہ والفجر ہے اس کے اندر جو پہلی آیات ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو ان کے بارے میں جمہور مفسرین نے لکھا کہ ان 10 راتوں اور 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں جن کو خاص برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ معمور کر دیا گیا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مہینوں کی برکات عطا فرمائے، اور ماہ ذوالحج جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں مسلمان بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے سنت قربانی کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم سوچنا شروع کریں تو ہم سب جو ہیں ان میں سے اکثر افراد قربانی کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے تیسے ممکن ہو قربانی کی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مجرب ہے کہ جو بندہ
سال میں ان دنوں کے اندر قربانی پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے آئندہ پورے سال کے اندر خاص برکات عطا فرماتا ہے، اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، وہ مقروض نہیں رہتا، اللہ رب العزت اس کے سارے معاملات میں آسانیاں نصیب فرماتا ہے۔ تو ان دنوں کی تیاری کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ذو الحج کا وہ دن جو یکم ذو الحج ہے وہ شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں، اپنے بال بنا لیں، اور دیگر جو صفائی اور نظافت کا اہتمام ہے وہ کر لیں، اور ان 10 دنوں میں حجاج کرام جو وہاں حج کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ شریک رہیں معنوی طور پر۔ یعنی ہم حج پہ تو نہیں جا سکے، ہم خانہ کعبہ تو نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ خوش نصیب مسلمان جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بال ترشوانا، ناخن کاٹنا اور یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، تو پھر ہم بھی رکے رہیں گے اس چیز سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ میری سنت جو ہے اس پہ عمل کرے گا تو اگرچہ وہ حج پہ نہیں جا سکا لیکن گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ اسے حجاج کرام کے ثواب میں شامل فرما لے گا، اسے محروم نہیں رکھا جائے گا، اسے بھی اس میں سے حظ وافر ادا کیا جائے گا۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو میں اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، جنہیں جد الانبیاء کا لقب دیا گیا، ان کی چند صفات حمیدہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ 7 صفات ہیں جن کو قرآن حکیم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے اندر یہ صفت بھی تھی، یہ خوبی بھی تھی، تاکہ جب مسلمان قرآن کو پڑھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبیاں ان کی نظر سے گزریں تو وہ حضرت ابراہیم کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات پہ ان کے نفاذ کی کوشش کریں۔ تو جب ہم ان 7 صفات کو پڑھتے ہیں تو ان میں سے پہلی صفت جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے خلیل الرحمن۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ ایک دوست ہوتا ہے، ایک حبیب ہوتا ہے اور ایک خلیل ہوتا ہے، اور خلت کسے کہتے ہیں؟ الخلت المودت الشدیدہ، کہ ایسی مودت جو شدت کی حد تک پہنچی ہوئی ہو، جسے رازدار بنایا جائے، جسے مقرب بنایا جائے، جسے اپنی ذات سے جدا نہ کیا جائے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس کے اور بھی بہت سے معنی کیے جاتے ہیں، یہ جو جگری یار اور دوست کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی خلیل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ تعالی معبود ہے، حضرت ابراہیم عبد ہیں، اور عبد اور معبود میں عبودیت کا تعلق ہوتا ہے، بندگی کا تعلق ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کے اس مقام پہ پہنچے، خود سپردگی کے اس مقام پہ پہنچے، تسلیم و رضا کے اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم ہے تو میرا بندہ، لیکن میں تجھے بندگی کے مقام سے اٹھا کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا کرتا ہوں۔ تو انہیں اپنا خلیل بنایا، انہیں مقام خلت عطا فرمائی۔ اور یہاں ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور زندگی کے آخری 2-3 دن ظاہری زندگی کے موجود تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرمائی کہ جتنے احسان میرے اوپر حضرت ابو بکر نے کیے ہیں اتنے کسی اور نے نہیں کیے، اور ان احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، میرا رب چکائے گا۔ اور پھر ان کی شان بیان فرمائی سب کے لیے مسجد نبوی میں کھلنے والے دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن جو ابو بکر کے گھر کی طرف سے مسجد نبوی میں دروازہ کھلتا ہے اسے بند نہ کیا جائے، وہ قیامت تک کھلا رہے تاکہ میرا صدیق اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا میرے مصلی کے اوپر پہنچ جائے۔ ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ جملہ بھی فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا
تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل میرا رب میرا رحمان اللہ ہے، اللہ نے مجھے خلیل بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے حبیب بھی بنایا ہے۔ تو سرکار اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا مقام عطا کیا گیا ہے۔ تو خلیل وہ ہوتا ہے جس کا خاص تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو۔ تو اس صفت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں دنیاوی تجارت، دنیاوی تعلقات کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ میں ایک دفعہ اردو ادب کی ایک کتاب ہے مرد ابریشم کے نام سے، بانو قدسیہ صاحبہ جو اشفاق احمد صاحب کی زوجہ تھی، پاکستان کی ایک اچھی ادیبہ مفکرہ خاتون تھیں، اور خواتین کے شعبے میں اردو ادب لکھنے میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو انہوں نے قدرت اللہ شہاب کے بارے میں کتاب لکھی، مرد ابریشم کا اسے عنوان دیا، اور اس میں قدرت اللہ شہاب جو ایک ادیب بھی تھے، بیوروکریٹ بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت کا بڑا برگزیدہ وہ بندہ تھا، تو اس کے بارے میں وہ لکھتی ہیں اس کتاب میں۔ بہت ساری چیزیں لکھی، لیکن اس میں سے ایک شے یہ بھی لکھی کہ قدرت اللہ شہاب ہمارے گھر آتے تھے، اور لاہور میں کئی دن ان کا قیام ہوتا، ان کا کمرہ ہمارے گھر میں مخصوص تھا، رہن سہن ان کا بالکل سادہ تھا، اور دوستوں میں گل مل جاتے، اپنی شخصیت کو کبھی ظاہر نہ ہونے دیتے، اور ان کے دل میں اپنے اندر انہوں نے کوہ نور ہیرا ایک ایسا چھپا رکھا تھا جسے وہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو کوہ نور ہیرے کا نام دے کر انہوں نے کہا وہ قدرت اللہ شہاب کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق تھا کہ جب سارے گھر والے سو جاتے تو رات کو وہ بیوروکریٹ اٹھتا جو پینٹ شرٹ پہننے والا ہے، جو دنیاوی زندگی گزارنے والا ہے، تو رات کو 2 بجے اس کے کمرے سے روشنی چھن چھن کے باہر آتی، اور پتہ چلتا کہ وہ جو دن کو بیوروکریٹ ہے وہ رات کی تنہائی میں مصلے پہ آ کے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا رہا ہے۔ تو یہ پیغام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت سے ملتا ہے۔ دوسری صفت جو حضرت ابراہیم کی ذکر کی گئی ہے علیہ السلام، وہ ہے امتن، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واحد وہ شخص ہیں جن کے بارے میں امتن کا لفظ استعمال کیا۔ امت جماعت کو کہتے ہیں، امت پوری نیشن کو کہتے ہیں، امت پوری قوم کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ یہ ایک شخصیت ہونے کے باوجود پوری امت ہے، یہ ایک شخصیت ہونے کے باوجود اپنی ذات میں پوری ایک انجمن ہے، یہ ایک بندہ پوری امت پہ بھاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ شان بھی بیان فرمائی کہ انہوں نے اتنی بھرپور زندگی گزاری کہ وہ اپنے لیے نہیں جیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں جیے، بلکہ امت کے لیے جیے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے کام کیے، آج بھی امت ان سے فائدہ اٹھا رہی۔ یہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حجر اسود کس نے نصب کیا؟ حضرت ابراہیم نے۔ مقام ابراہیم پہ کس کے نام سے موسوم کر کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے کھڑے ہو کے وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ صفا اور مروہ انہی کے خاندان کی یادگار ہے۔ تو فرمایا یہ بندہ ایک ہے لیکن یہ پوری امت ہے، یہ پوری نیشن ہے، یہ پوری قوم پہ بھاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کے بارے میں حضرت عمر نے حضرت قعقاع کے بارے میں فرمایا تھا کہ کان رجل بألف رجل، کہ وہ ایک بندہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے۔ تو کچھ لوگ 1000 بندوں جتنے ہوتے ہیں، کچھ 100 افراد جتنے ہوتے ہیں، کچھ 50 افراد جتنے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک بندہ 2 بندوں کی جگہ لیتا ہے، اور کوئی ایک بندہ صرف اپنا وجود اٹھا کے پھرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے دوسرا درس یہ دیا گیا کہ جب جیو تو جب تم اس دنیا سے جاؤ تو لوگ کہیں ایک بندہ نہیں گیا، آج ایک پوری قوم چلی گئی، آج ایک پوری انجمن چلی گئی، آج ایک پوری بہار رخصت ہو گئی۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے، آپ کے بزرگان دین نے ایسی ہی زندگی گزاری کہ وہ اپنے لیے نہیں جیے، امت کے لیے جیے، قوم کے لیے خدمات سر انجام دی، ادارے بنائے اور طلباء اور شاگرد اور مرید تیار کیے۔ اور آج آپ کا ذکر خیر ہم یوں کر رہے ہیں
کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، تو حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی ایک امت تھے اور ان کو یہ شان بھی عطا فرمائی گئی۔ پھر تیسری صفت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن نے ذکر کی ہے، الوفاء الشدید، کہ حضرت ابراہیم میں وفا کا جو عنصر تھا وہ اپنے درجہ کمال پہ پہنچا ہوا تھا، ان جیسا وفادار کوئی نہیں تھا۔ تو قرآن فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، فرمایا کہ وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہاں وفا جو ہے یہ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، اور وفا یوفی توفیہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اس کا حق پورا پورا ادا کر دینا۔ تو یہاں مبالغے کا صیغہ استعمال کیا اور وہ فعل استعمال کیا جس میں مبالغے کا وصف پایا جاتا ہے، یعنی انہوں نے وفا میں جو ہے وہ حد درجہ وفا کر کے دکھائی، اللہ سے بھی وفا کی اور سب کچھ قربان کر دیا، اپنے والدین سے وفا کی، اپنی بیویوں سے وفا کی، اپنے بیٹوں سے وفا کی اور لوگوں سے وفا کی، اور اپنی نبوت اور رسالت کے منصب سے وفا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عہدہ عطا فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انسان وہ ہے جس میں وفا کی صفت پائی جائے، جو بے وفا نہ ہو، جس میں جفا نہ ہو، جس میں بے مروتی نہ ہو، بلکہ وہ اپنے سارے تعلق نبھانا جانتا ہو، وہ کسی سے وعدہ کر کے اسے نہ توڑے، وہ کسی کے دل کے آبگینے کو ٹھیس نہ پہنچائے، بلکہ اپنے سارے رشتوں کو نبھاتا رہے۔ یہ سبق بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ شان سے ہمیں ملتا ہے۔ چوتھی صفت جو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی ہے، وہ فرمایا حلیم اواہ منیب۔ یہ تین صفتیں اکٹھی کر کے بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، فرمایا میرا بندہ میرا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حلیم بھی تھے، وہ اواہ بھی تھے، وہ منیب بھی تھے۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ حلیم بردبار کو کہتے ہیں، جسے جلدی غصہ نہ آئے، جو زیادہ جلدی ہائپر نہ ہو جائے، اور جس کے چہرے پہ جلدی 12 نہ بجنے لگیں، بلکہ جس میں تحمل ہو، برداشت ہو، ضبط نفس ہو، جو سارے لوگوں کی رائے سنتا ہو، دوسروں کو برداشت کرنا جانتا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کو بیان فرمایا کہ وہ زیادہ جلال میں نہیں آتے تھے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اور اواہ منیب یہ ایک ہی معنی کے دو لفظ ہیں، اور اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والے، یعنی اواہ منیب اسے کہتے ہیں جو اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اللہ کو پکارنے والا ہو، بار بار اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ وہ بڑے بردبار تھے اور بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اور یہاں ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ بندہ مومن کو بردبار ہونا چاہیے، اسے جلد غصہ نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے ساتھ برداشت اور ضبط نفس سے کام لینا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جتنی حضرت ابراہیم کی صفات ہم بیان کرتے ہیں، یا حضرت موسیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی کرتے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ کہا کہ سارے نبیوں میں جو صفات تنہا کر کے موجود ہیں، اے میرے کریم آقا، اللہ نے وہ ساری صفات جمع کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے، آپ کو ساری صفات کا جامع بنا دیا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے صفات عطا نہیں فرمائی بلکہ صفات پہ حاوی کر دیا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ اخلاق کے اوپر حاوی ہیں، اخلاق آپ کی ذات سے لوگوں کو عطا ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بردباری اور رجوع اللہ کی صفت پائی جاتی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا کہ اکثر انبیاء ان کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب بھی ان کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نبی کس کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ ان کی نسل پاک ہے۔ اسی وجہ سے حضور فرماتے تھے
انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت، فرمایا لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے زیارت کی تھی میری ولادت کے وقت اور ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ پھر آخری صفت جو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی ہے وہ ان کا اولو العزم ہونا ہے، احد اولی العزم من الرسل، کہ وہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے۔ اور اولو العزم کسے کہتے ہیں؟ عزیمت والا، ارادے والا، پختہ فکر والا، جو سوچے وہ کر گزرے، کوئی بات کر کے پیچھے نہ ہٹے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب عزیمت اللہ کے رسول تھے، اور عزیمت اور پختہ ارادہ جو ہے وہ بھی ان کے وجود سے مترشح ہوتا ہے، اور سارے لوگ ان سے یہ بات سیکھتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی کہ ان کے والد، بعض لوگوں نے والد کہا اور ہمارے اکثر مفسرین نے انہیں ان کا چچا کہا، حضرت آزر جو مشرک تھا، جو کافر تھا، تو وہ ان کا چچا تھا، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن شریف میں وضاحت کی کہ وہ والد نہیں تھا بلکہ وہ چچا تھا، لیکن شفقت کے طور پہ یا اباتی کے لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ تو وہ بت بناتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا، بت بیچا کرتا تھا، لیکن کیونکہ وہ والد کی جگہ پہ تھا، سرپرست تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کا احترام ذکر کیا کہ وہ اپنے والد کو شفقت اور محبت سے دین کی طرف بلاتے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ یاد کیجئے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے اللہ کے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے والد، اپنے سرپرست سے یہ فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے بزرگوار آپ یہ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے بزرگوار میرے پاس میرے رب کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کو نصیب نہیں ہوا، اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا ہے، تو آپ میری پیروی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے بزرگوار شیطان کے پیچھے نہ لگیں، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، وہ بہت زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے بزرگوار مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب چھو نہ جائے۔ یعنی یہاں شفقت کا عالم یہ نہیں کہتے وہ بتوں کو پوجنے والا ہے، لیکن کیونکہ سرپرست ہے اور اس نے ان کی پرورش میں اپنا بہت سا حصہ شامل کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کو عذاب چھو نہ جائے، کہیں آپ کو تکلیف پہنچ نہ جائے، اس لیے آپ جو ہے وہ شیطان کے مددگار نہ بنیں بلکہ میری بات سن لیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے 4 دفعہ یا اباتی کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے ایک ادب، احترام، شفقت اور اسلوب دعوت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ مشرک اور کافر ہے لیکن کیونکہ اس نے احسان کیا ہے اور پرورش کی ہے تو اس کو بڑی شفقت کے ساتھ دعوت دین دے رہے۔ تو اس طریقے سے قرآن حکیم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسلوب دعوت کو بیان کیا۔ آگے سے وہ آزر کہنے لگا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا آپ میرے ان معبودوں سے منہ پھیر رہے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر رہے ہیں؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر آپ ان بتوں کی پوجا پہ آمادہ نہ ہوئے تو اے ابراہیم میں آپ کو رجم کروں گا، پتھر ماروں گا اور آپ کی زندگی کو ختم کر دوں گا۔ وہ باپ دھمکی دینے پہ آتا ہے، وہ قتل کی بات کرتا ہے، وہ سختی کے ساتھ دھتکار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں۔ آج ہمارے ہاں مذہبی میدان میں وہ شدت پائی جاتی ہے
کہ جہاں مسلمان سے بات کرتے ہوئے گالی گلوچ اور فتویٰ بازی کی زبان استعمال کرتا ہے، دعوت کا انداز موجود نہیں، حکمت موجود نہیں، لیکن ادھر حضرت ابراہیم ایک بت پرست سے بات کرتے ہیں، 4 دفعہ اسے یا اباتی کہہ کے پکارتے ہیں، اے میرے بزرگوار میری بات سنیں۔ آگے سے وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے، آگے سے حضرت ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ قال سلام علیک، یہ قرآن بیان کرتا ہے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے میرے بزرگوار میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس وقت بھی انہوں نے اسلوب دعوت میں اپنے نرم انداز کو نہیں چھوڑا۔ تو اس سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سبق بھی سیکھتے ہیں کہ انداز دعوت میں کیا شفقت ہونی چاہیے، کیا نرمی ہونی چاہیے، انداز تبلیغ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ کسی پہ میری بات اثر کر جائے، کوئی دین کے راستے پہ آ جائے۔ یہاں کسی نے کہا تھا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ یہاں آج جو میرے کارواں بننے کی کوشش میں ہیں ان میں خوئے دل نوازی نہیں، انہیں دل جیتنا نہیں آتا، انہیں شفقت سے دین کی طرف بلانا نہیں آتا۔ تو علماء دین کے لیے، مبلغین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسلوب دعوت کا پیغام بھی موجود ہے کہ ہمیں دعوت دین دیتے ہوئے جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبق کو یاد رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات آج ہم نے ذکر کی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر